دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں کتاب ہے میرے پاس فکری روایات کا تنقیدی مطالعہ اور مقامی فکر و شناخت کا مقدمہ، جمشید اقبال صاحب ملتان سے تعلق۔ انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے فلسفے پر، شاید تبازات کتابوں میں ہمارے یہاں چھپنے میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے، اور اس میں یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے فلسفے کے حوالے سے، فلسفیانہ افکار سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں قدیم اور جدید، اور اس کے علاوہ فلسفیانہ افکار کے علاوہ جو مقامی شناختوں اور جو ہمارے وہ قبائل ہیں یا وہ تہذیبیں ہیں جن کے فکر و فلسفے کو عام طور پر زیر بحث نہیں لایا جاتا، سامنے نہیں لایا جاتا، ان کے بارے میں اگر پڑھنے سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، تاریخی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، فکر و فلسفے کے حوالے سے، ان کے لیے کتاب بہترین ہے۔ عکس پبلیکیشنز کے نام اس کا انتصاب کیا جمشید اقبال صاحب نے، کیونکہ جمشید اقبال صاحب کے بقول بہت کم پبلشر ایسے ہیں عکس پبلیکیشنز کی طرح جو تبازات کتابوں کو فلسفے کی چھاپ رہے ہیں۔ اب آئیے اس کتاب کے موضوع کی طرف۔ اس کتاب کا موضوع جیسے فکری روایات ہیں، تو اس میں فلسفیانہ فکر کے آغاز کے عنوان سے ایک بہت زبردست باب موجود ہے، پہلا باب جس میں انسان فکری حیوان کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حیات و ممات کی بحث ہے، تبدیلی کا سوال ہے، آداب معاشرت ہیں، دھرم یعنی مذہب ہے، نفس انسانی کا جہان ہے، تجزیہ و تحلیل افکار کا سنگم ہے۔ پھر باب دوم جو ہے ظاہری دنیا اور بنیادی حقیقت کیا ہے، فکری آمریت کیا ہوتی ہے، مغربی مابعد الطبیعات اور علمیات کس بنیاد پر کھڑی ہے اور وہ کس چیز سے بحث کرتی ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں مستقل اصول کی تلاش، کیا کوئی مستقل اصول موجود بھی ہے یا نہیں ہے، یا تبدیل ہو رہی ہے دنیا تو اس کے ساتھ اصولیات بھی تبدیل ہوتی ہیں، اس پر بڑی اچھی بحث ہے۔ غار کی تمثیل جو افلاطون کی، اس پر بہت اچھی بحث ہے، اور مغرب اس کو کس طرح لیتا ہے اور قدیم دور میں اس کو کس طرح لیا جاتا تھا اور اس کی تشریح کس طرح کی جاتی تھی، اس کتاب کے اندر اس کے اوپر بھی بہت اچھی موجود ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد پھر ارسطو آنا لازم ہے، کہ ارسطو جب افلاطون آیا تو ارسطو بھی آنا لازم ہے، اس کے بارے میں بھی بحث۔ روح اور جسم ایک بہت اچھا باب ہے کہ روح کیا ہے اور جسم کیا ہے، مغرب میں اس کو کیسے سمجھا گیا، قدیم زمانے میں اس کو کیسے سمجھا جاتا تھا، جدید زمانے میں اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ روح اور جسم کی تفریق کیا کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی، دونوں کے درمیان کوئی مماثلت ہے نہیں ہے، رابطہ ہے نہیں ہے، یہ بڑی اچھی اس میں بحث ہے اس کے اندر۔ پھر ڈیکارٹ کا ایک بہت مشہور فقرہ تھا جس کا اردو ترجمہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں وجود رکھتا ہوں، اس پر بہت اچھی بحث ہے مغرب کے اندر کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا کیا کیا مطلب دیا گیا۔ پھر ڈیکارٹ، کانٹ، کوپرنیکس اور جدید جو ذہن ہے، جو مغرب کے اندر جدید فکر پیدا ہوئی، اس کا بہت اچھا مطالعہ انہوں نے تنقیدی کیا ہے۔ کانٹ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اخلاقیات اور مذہب کو اور فلسفے کو تم آپس میں ملا دیا تھا، اور اس کے اوپر اس نے کتاب بھی لکھی تھی، تنقید عقل محض نام کی۔ اس پر یہ بہت اچھی انہوں نے بحث کی ہے اور بہت تنقید بھی کی ہے کہیں کہیں کانٹ کے اوپر، اور کہیں کہیں اس کو بتایا ہے کہ اس نے کیا چیزیں چھوڑ دی ہیں اور کس چیزوں کا خیال رکھا ہے، اور اس پر مغرب میں جو تنقید ہوئی ہے کانٹ پر، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ کانٹ کی علمیات ہے، انسانی رویے اور سائنسی اصول ہے، کانٹ کی اخلاقیات، اور کانٹ کی اخلاقیات پر تنقید جو خود یورپ میں ہوئی، اس کو انہوں نے بیان کیا۔ پھر ایک بہت اچھا باب اس کے اندر الحاد کے اوپر ہے۔ الحاد جو ہے عہد عتیق سے ما بعد الجدیدیت تک، آج کے زمانے تک فکری طور پر الحاد کو انہوں نے بیان کیا، اس کی پوری تاریخ کو، کہ الحاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے اور معاشرے کے اندر، طبقے کے اندر، اور آج تک اس کا ایک فکری تسلسل جو ہے وہ کس طرح قائم ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے مغرب کا حصہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر محکوموں کا فلسفہ، ایک بہت جو اس کا بنیادی موضوع ہے ایک طرح سے، کہ مقامی فکر و شناخت کا مقدمہ جو ہے، اس میں پھر افریقی فلسفہ کیا ہے غلامی کے بعد، آفاقیت اور ثقافت پسندی کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، اساطیر کو، فلسفے کو اور وقت کے تصور کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر بڑا خوبصورت ایک بحث کی گئی ہے کہ وقت کا تصور دائرے کے صورت میں ہے یا خط مستقیم کی صورت میں ہے۔ مغرب اس کو خط مستقیم کی صورت میں لیتا ہے، جبکہ یہ خطے جو ہیں جو پچھڑے ہوئے ہیں یا جن کے فکر و فلسفے کو سامنے نہیں لایا جاتا، یہ اس کو دائرے کی صورت میں لیتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی بحث ہے فلسفے کے اندر، انہوں نے بہت اچھی بیان کی ہے۔ مزاحمتی تحریکیں، شراکتی فلسفہ، پھر یوروبا اور یونان کا فلسفہ، جو جسم اور روح کا باہمی تعلق، وقت تصور، عقیدہ تناقض وغیرہ، تشخص اور شخصی آزادیوں وغیرہ کا تصور۔ امریکن انڈین فلسفہ، وسطی لاطینی امریکی فکر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے اندر مشرقی فلسفے کے اندر تاؤزم کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے کہ تاؤزم کا فلسفہ کیا ہے۔ کنفیوشس کی اخلاقیات اور معاشرت، بدھا کا فلسفہ عمل، بدھ مکاتب آگہی اور چین اور جاپان میں۔ پھر ہندوستانی فلسفہ حقیقت جو ہے وہ کیا، ہندوستانی فلسفہ کیا ہے، اور سامکھیہ، تجزیہ اور تحلیل کی قدیم ترین روایت۔ 412 صفحے کی یہ کتاب ہے، تبازات کتاب ہے۔ اس کے اندر بہت زبردست طریقے سے، بہت تفصیلی طریقے سے تمام ہی طبقات کے اندر، تمام ہی تہذیب کے اندر اور تمام ہی معاشرتوں کے اندر
فکری روایات اور فلسفے کی جو روایت رہی ہے اس کو بڑا موضوع بحث بنایا گیا، بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو مختلف تہذیب کے اندر، مختلف تہذیبوں کے اندر جو فکری روایات کا ایک تسلسل رہا ہے اور ایک موجودگی رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو علم بھی ہوگا۔ 1200 روپے کی یہ کتاب ہے، یقیناً عکس سے اگر آپ منگوائیں گے فیس بک پہ صفحے پہ ان کا آپ تلاش کر لیجئے صفحہ، ورنہ میں لگا بھی دوں گا اپنے صفحے کے اوپر اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ تعالی، تو آپ وہاں سے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ فلسفے، تاریخ، تہذیب، معاشرت، انسانیت، نفسیات اور وغیرہ سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے کتاب بہت اچھی کتاب ہے، بہت معلوماتی کتاب ہے، اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ پاکستان میں بہت کم فلسفیانہ کتابیں تبادلہ شائع ہوتی ہیں، اور یہ ایک اچھی کتاب شائع کی ایکس پبلیکیشن ہے، جس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے۔